سے پہلے، قتال سے پہلے یہی حرکت دنیا کے اندر جرمنی نے، ہٹلر کے نیچے جرمنی نے بھی کی. اور کیا ہوا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دادا کے کاغذات اگر ہندو نہیں لا سکا اس کو ہم اپنا شہری مان لیں گے، سٹیزن مان لیں گے. اگر مسلمان نہیں لا سکا اس کو ہم اپنا شہری نہیں مانیں گے. اس سے بڑا تعصب یہ ہے اپارتھائیڈ. یہ نسلی یا مذہبی نسل کے اعتبار سے تعصب جو ساؤتھ افریقہ میں تھا، جو اسرائیل کر رہا ہے، یہ وہ تعصب ہے جو ہندوستان اپنے یہاں کر رہا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہندوستان اپنے یہاں آگ سے کھیل رہا ہے. اگر مسلمانوں کو اور مائنارٹیز کو آئسولیٹ کرے گا تو مسلمان برداشت کرے گا؟ مسلمان برداشت نہیں کرے گا. تو وہ آگ سے کھیل رہا ہے اپنے. وہ تاریخ اپنی مٹا کر نہیں لکھنی چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے. تاریخ مٹائی نہیں جا سکتی، نہیں جتنا مرضی آئے لکھ لے. تاریخ تو دلوں میں رہتی ہے. آزادی کا جذبہ دلوں میں ہوتا ہے. کشمیری بچہ پیدا ہوتا ہے انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر، جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ پتھر اٹھانے کی فکر کرتا ہے، آزادی کی جد و جہد کے لیے تیار ہوتا ہے، شہادت کے لیے لائن میں لگ جاتا ہے. ایسی قوم کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ تعداد میں کم ضرور، ہتھیار تمہارے پاس زیادہ، کوشش یہ امن کی کرتے ہیں. تو ایک طریقہ ان کا یہ ہے کہ گمراہی پیدا کریں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے لیڈران کو تلاش کیا جائے انلیگلی آکوپائڈ انڈین کشمیر کے اندر جو ان کا ساتھ دیں. انہوں نے بے وقوف بنایا بڑے بڑے لیڈروں کو. آرٹیکل 370 جس کا پاکستان کبھی اس کو اون ہی نہیں کیا. کشمیر کا ہندوستان کے آئین کے اندر گنجائش نہیں تھی، کشمیر کا پاکستان کے آئین کے اندر ہی گنجائش بنتی تھی. انہوں نے 370 بنایا، ہم نے ہمیشہ اس کو اپوز کیا، مگر بہت سارے کشمیر کے لیڈران کو بیوقوف بنا کر اپنے ساتھ ملایا اور یہ کہا کہ یہ کشمیر کی سیکیورٹی کے اعتبار سے رہے گا، ہم تم کو انڈیا کے اندر انڈیپینڈنس دیں گے. اور آہستہ آہستہ وہ بدلتے گئے. اور آج بھی یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندر میر جعفر اور میر صادق تلاش کریں، مگر اکثریت تو پہچانتی ہے، اکثریت پہچانتی ہے. کچھ بھی ہو جائے 10 عورتیں کشمیر میں اکٹھا ہوتی ہیں، آزادی کا نعرہ بلند کرتی ہیں، پاکستان سے الحاق کا جذبہ کا اظہار کرتی ہیں. شہید کو دفن کرنے جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی نعرے لگتے ہیں. آج اگر ہندوستان آزاد کر دے میڈیا کو تو کشمیر کے اندر ظلم و ستم کی کہانیاں بڑھ جائیں گی. یونائٹڈ نیشنز کمیشن UNHCR نے ان 2018 میں اور 2019 میں جو رپورٹ دی ہے وہ ہندوستان کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ کتنا وہ ظلم ہندوستان کشمیر کے اندر کر رہا ہے. تو ہماری کیا ڈیمانڈز ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ حکومت نے یہ بالکل صحیح سٹینڈ لیا ہے کہ جب تک تم آرٹیکل 370 جو ہمیں ویسے منظور نہیں ہے کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، یا جو عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے قانونی اعتبار سے یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کی بنیاد پر پلیبیسائٹ ہو اور اس کے بعد کشمیری اپنا فیصلہ خود کریں. تو لہٰذا پاکستان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پہلے ریسٹور کرو 2019 سے پہلے کا سٹیٹس. نمبر 1، اقوام متحدہ کی قراردادیں کہتی ہیں کہ سٹیٹس کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے. ہندوستان نے ابھی سیکیورٹی کونسل کا صدر منتخب ہوا ہے چند دنوں کے لیے، تو اس نے پھر یہ کہا کہ کشمیر اٹوٹ انگ ہے ہندوستان کا. تو فوراً سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کی سیکرٹری جنرل کا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے فوراً کہا یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، کسی کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، بھول جاؤ. ہمیشہ سے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ UN موجب کو وہ آزاد نہیں کرتے تاکہ وہ دیکھ کر بتائے کہ کیا ظلم ہے. میڈیا کو چھوڑتے نہیں ہیں. میڈیا کو پاکستان کی حکومت نے انٹرنیشنل میڈیا کو نان انڈین جرنلسٹ کو دعوت دی کہ 5 اگست کو آ کر یہاں دیکھو. ان کو آنے نہیں دیا. یقیناً ڈرتے ہوں گے نا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کتنا پرامن کشمیر ہے اور وہاں کتنی بغاوت ہے. وہاں پر یہ پتہ چل جائے گا. 1-2 روز بعد انشاءاللہ کل یا پرسوں وہ آپ کی کشمیر پریمیئر لیگ کرکٹ کے حوالے سے شاید شروع ہو. وہ بھی یہ دکھانا چاہتا ہے کشمیر کہ ہم دیکھو کتنے پرامن ہیں. انڈیا اس کے لیے بھی تیار نہیں. اس نے دھمکیاں دی کرکٹ پلیئرز کو کہ تم اس میں مت جانا.
دھمکیاں وہی دے گا, روکے گا وہی جو کمزور ہوگا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی تو ڈیمانڈز ہیں نا. ایک تو یہ کہ ریسٹور کرو پری 2019 کا سٹیٹس. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ میڈیا کے لیے آزاد کرو. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے, جن نوجوانوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, جو سچے لیڈر ہیں کشمیر کاز کے, ان کو آزاد کرو. ہمت ہے تو آزاد کر کے دیکھو کہ امن رہتا ہے یا نہیں رہتا. اسی وجہ سے تو گرفتار کرتے ہیں کہ امن نہیں رہے گا. پھر لوگ آزادی کی بات کریں گے, صبح شام آزادی کی بات کریں گے, اٹھتے بیٹھتے آزادی کی بات کریں گے, ہر تقریر میں آزادی کی بات کریں گے. بچہ اسکول جائے گا آزادی کی بات کرے گا, ہر محفل میں سڑک پر آزادی کی بات کرے گا. اس سے ہندوستان ڈرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیموگرافی کی چینجز ہیں اس کو بھی انڈو کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ آئندہ کے لیے مشکل. یہ کسی سے سیکھا ہے نا, انہیں ایک اور شیطان سے سیکھا ہے. یہ سیکھ کر رہے ہیں نا دوسروں سے, تو ایک اور شیطان سے سیکھا ہے. ہیومن رائٹس وائلیشنز کو ختم کیا جائے, اور جو تم آباد کاری کر رہے ہو ہندوؤں کو, ہمیں کوئی ہندو مذہب سے کوئی اعتراض نہیں. ہمیں صرف یہ ہے کہ اکثریت کے اعتبار سے تم تبدیلی وہاں نہ کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہے, اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ صحیح فیصلے پاکستان کر رہا ہے. کووڈ کے اندر دیکھ لو, پاکستان نے صحیح فیصلے کیے. علماء کو, مساجد کو اپنے ساتھ لے کر چلے, میڈیا کو لے کر چلے, آپ کو ساتھ لے کر چلے, تو کووڈ کا اثر یہاں کم ہوا. ہندوستان کا آپ دیکھیے کیا ہوا. کیوں؟ کیونکہ فیصلے غلط کر رہے ہیں. تو جہاں وہ عام چیزوں میں فیصلے غلط کر رہے ہیں, وہ خاص چیزوں میں بھی فیصلے غلط کریں گے. اور پاکستان کی ترقی کا راستہ کھل اس بنیاد پر رہا ہے کہ پاکستان اب صحیح فیصلے کر رہا ہے. پاکستان اپنے یہاں سے کرپشن مٹا رہا ہے, پاکستان اپنے یہاں سے بے روزگاری ختم کر رہا ہے, پاکستان اپنے یہاں سے تعلیم کو عام کر رہا ہے. تو ہندوستان کو وارننگ میں دے رہا ہوں کہ اس کو ڈرنا چاہیے. یہ ایک ابھرتی ہوئی قوم ہے جو چند سالوں کے اندر ایک دنیا کی بڑی طاقتور قوم بن کر تماشا دکھائے گی, سچائی کی بات کرے گی. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اقوام متحدہ کے اندر موریلٹی اور اخلاقیات کا اور سچائی کا وزن کم ہو گیا ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ کا, لالچ کا, تجارت کا وزن بڑھ گیا ہے. مگر پاکستان وہ تبدیلی لا رہا ہے جو مسلم امہ کی بنیاد ہے, میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی بنیاد ہے کہ انصاف کرو, مذہب کے باہر بھی انصاف کرو, انسانوں کے اندر انصاف کرو. تو پاکستان جو تبدیلی لائے گا, اور میں کہتا ہوں آپ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے کہ اخلاقیات, شرافت, انسانیت کی بنیاد پر اقوام متحدہ میں اور ہر جگہ فیصلے بھی ہوں گے. تو ایک ہندوستان کو سوچنا چاہیے ایک ابھرتی ہوئی قوم سے ڈر کر اب بھی صحیح فیصلے کر لیں. تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری بات سنی, اور آپ کے ذریعے یہ بات ہندوستان کو بھی گئی, اور آپ کے ذریعے بین الاقوامی فورمز کے اندر بھی یہ گئی. اور میں بین الاقوامی فورمز کے اندر اپنی مسلم امہ کے لیڈرشپ کے ساتھ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر حل نہیں ہوتی ہیں تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر ہندوستان اس کو حل کر چکا ہوتا تو اس کی معیشت بھی بہتر ہوتی. یہ سارا پیسہ جو جنگ کے لیے وہ خرچ کرتا ہے, پھر چائنا سے بھی اسکرمش کرتا ہے, پاکستان کے ساتھ بھی اسکرمش کرتا ہے, کسی کے ساتھ, کسی پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے. میں سری لنکا گیا ایک مرتبہ, تو لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی مجمع سڑک پر آ جائے تو فوراً کہنا تم پاکستانی ہو, کیونکہ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں. اگر ان کو احساس ہوا کہ تم ہندوستان سے آئے ہو تو مار دیں گے تم کو. تو ہندوستان کا طریقہ کار اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یہی ہے. مگر میں امید کرتا ہوں کہ انگریزی میں کہتے ہیں گڈ سینس ول پریویل, اینڈ وی ہوپ گڈ سینس پریویلز, اینڈ وی وارن انڈیا not to continue with its belligerent and vicious attitude towards our brothers and sisters. اور میں کشمیری بھائیوں, بہنوں, بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں, یہ کہتا ہوں کہ میرا دل آپ کے ساتھ ہے. میں پاکستان کے صدر کی طرف سے, سارے پاکستانیوں کی طرف سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے, ہمارے ریسورسز آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم.